أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پچھلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کی حقانیت اور اس کے ساتھ ساتھ جنتیوں کے لیے انعامات کا تذکرہ کیا. اب اس آیت کے اندر اللہ رب العزت بعث بعد الموت، جو کہ قرآن مجید کے اہم اور بنیادی مضامین میں سے ایک اہم مضمون ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں. مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، دوبارہ زندہ ہونا، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور قرآن مجید سے اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ انسان نے مر کے خاک میں ملنا نہیں ہے، ختم نہیں ہونا ہے، بلکہ اس نے دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، جس کو قیامت کہا جاتا ہے. اور قیامت کے اندر اس نے اپنے تمام اعمال کا محاسبہ دینا ہے، حساب دینا ہے. اگر اچھے عمل ہوئے تو جنت میں چلا جائے گا، اور اگر برے عمل ہوئے تو جہنم میں چلا جائے گا. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت اس عقیدے کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں. کیف تکفرون باللہ، کیسے تم لوگ انکار کرتے ہو اللہ رب العزت کا، کیسے ناشکری کرتے ہو اللہ رب العزت کی. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اور حال یہ ہے کہ تم لوگ بے جان تھے. فَأَحْيَاكُمْ، اللہ نے تمہیں زندگی بخشی. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر اللہ تمہیں موت دے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر اللہ تمہیں زندگی دے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. دیکھیں، اللہ رب العزت نے مشرکین کے انکار پر نکیر فرمائی اور دلیل کے طور پر انسان ہی کی موت اور زندگی کو سامنے رکھا. بعث بعد الموت کا انکار کرنے والے، یعنی مر کے دوبارہ زندہ ہو جانے کا انکار کرنے والے، اس طرح کہا کرتے تھے، مطلب کہ کوئی بوسیدہ ہڈی اٹھا کر کے، جو کہ ریزہ ریزہ ہو چکی تھی اور خاک میں رل مل چکی ہوتی تھی، اس کو اٹھا کر کے ہاتھ کے اندر یوں مروڑ کے کہا کرتے تھے من یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا. چونکہ ان کے ذہن کے اندر بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنا یہ بہت ایک مشکل اور ناممکن کام لگ رہا تھا، اس لیے ان کی عقل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی. تو اللہ رب العزت نے ان کو دلیل کے طور پر کہہ دیا کہ تم کہاں تھے، اللہ نے تمہیں عدم سے وجود بخشا ہے اور پھر تمہیں مار دے گا اور پھر تمہیں زندہ کر دے گا. اس میں مشکل والی کون سی بات ہے؟ کنتم امواتن، تم لوگ کیا تھے؟ تم بے جان تھے. بے جان کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، انسان کی پیدائش ہوتی ہے نطفے سے، نطفہ بنتا ہے خون سے، خون بنتا ہے خوراک سے، اور خوراک آتی ہے غلے سے. یہ غلہ پتہ نہیں کون سی فصل کے اندر پڑا ہوا تھا، کون سے کھیت کے اندر پڑا ہوا تھا، کون سی زمین کے اندر پڑا ہوا تھا، کہاں کہاں کے ذرات آ گئے، گھر کے اندر آ گئے، اس کا سالن بنا، اس کی روٹی بنی، اس کا خوراک بنی، اس کا کھانا بنا، انسان نے کھا لیا، اس سے خون بنا، وہ فلٹر ہو کر کے اس سے خون بننے کے بعد نطفہ بنا، نطفہ رحم مادر کے اندر چلا گیا اور وہاں پر انسان کی پیدائش شروع ہو گئی. مطلب تم لوگوں کو اللہ رب العزت نے بے جان چیزوں سے پیدا کیا ہے. جب تمہیں بے جان چیزوں سے پیدا کیا جا سکتا ہے تو تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا یہ کون سا مشکل کام ہے؟
اللہ رب العزت یہاں پر یہی سمجھا رہے ہیں، تم بے جان تھے، اللہ نے تمہیں زندگی دے دی، پھر اللہ رب العزت تمہیں موت دے دے گا، جتنی اللہ کی منشا کے مطابق تمہاری زندگی ہے، 10 سال ہے، 50 سال ہے، 8 سال ہے، 20 سال ہے، 30 ہے، 100 ہے، 200 ہے، اللہ کے علم میں ہے جتنی بھی زندگی ہوئی، لیکن موت دوبارہ تمہیں ضرور آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ جو ہے نا وہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان کل شیء ہالک، زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں سب چیزوں کو فنا ہے، سب چیزوں نے ہلاک ہونا، سب چیزوں نے مرنا ہے، ختم ہونا ہے، اور آخر میں رہنی ہے تو صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات رہنی ہے۔ ثم یحییکم، اللہ پھر تمہیں زندہ کر دے گا، یہ قیامت کا ذکر ہے۔ دیکھیں انسان کے اوپر 5 قسم کے احوال آتے ہیں، 5 قسم کے عالم سے انسان گزرتا ہے۔ سب سے پہلا عالم جو ہے نا وہ عالم ارواح کا ہے، جس عالم کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں سے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا تھا، الست بربکم۔ دوسرا عالم جو ہے وہ ماں کے پیٹ والا عالم ہے کہ انسان ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے۔ تیسرا عالم یہ جو دنیا والا ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں۔ چوتھا عالم مرنے کے بعد ہے، قیامت کے قائم ہونے سے پہلے ہے، جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اور 5واں جو عالم ہے وہ، چوتھا عالم عالم برزخ ہے اور 5واں عالم عالم آخرت ہے۔ یہ 5 عالم ہے جو انسان ان 5 عالموں سے گزرتا ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم عالم ارواح میں ہم رہے ہیں تو ہمیں یاد کیوں نہیں ہے؟ تو جواب یہی ہے، سمپل سا جواب ہے، اس کے بعد ہم عالم ماں کے پیٹ کے اندر رہیں تو کیا ہمیں ماں کے پیٹ والا عالم یاد ہے؟ یہ تو یقینی ہے نا، اگر کوئی شک کرتے عالم ارواح کے اوپر تو وہ اس کی مرضی ہے، لیکن پیٹ والا عالم تو یہ یقینی ہے۔ ماں کا دودھ ہر ایک انسان نے پیا، لیکن آج تک اس کا ذائقہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ماں کے دودھ کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے۔ تو لازم نہیں ہے کہ جو چیز انسان کو یاد نہیں ہے تو وہ ہوئی نہ ہو۔ اور عالم برزخ یہ ایک ایسا عالم ہے، مرنے کے بعد انسان کے اوپر آتا ہے اور دوبارہ قیامت والے دن اٹھنے سے پہلے انسان کے اوپر آتا ہے۔ تو یہ اگر یوں کہا جائے نا کہ یہ دنیا کی زندگی کا تکملہ ہے، یہ بھی جائز ہے، اور اگر یوں کہا جائے کہ یہ آخرت کی زندگی کا مقدمہ ہے، دونوں یہ تعبیرات درست ہیں۔ اور یہ والا جو عالم ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، اس کے اندر انسان کو ثواب بھی ملتا ہے، اس کے اندر انسان کو عذاب بھی ملتا ہے، جس کو عذاب قبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، پہچانا عذاب قبر کے نام سے۔ اب یہ لازم نہیں ہے کہ جو گڑھا ہم کھودتے ہیں یہ عذاب اسی کے اندر ہو۔ اگر کسی کو یہ گڑھا میسر آ چکا ہے تو یہاں پر ہے، اگر کسی کو یہ گڑھا میسر نہیں آ چکا تو جہاں پر وہ پڑا ہوا ہے اللہ کو اس کے جسم کے ذرات معلوم ہے، اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مردہ فوت ہو جاتا ہے، اگر وہ اچھا ہوتا ہے تو اس کی روح علیین میں چلی جاتی ہے، اور اگر وہ برا ہوتا ہے تو اس کی روح سجین میں چلی جاتی ہے۔ تو اس کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، قبر کے اندر انسان کو عذاب کیسے دیا جاتا ہے، یہ متشابہات میں سے ہے، اس کے اندر خواہ انگلیاں مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب فرعون ہے، فرعون کو باقاعدہ عذاب دیا جا رہا ہے، کیسے دیا جا رہا ہے؟ حالانکہ وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے پڑا ہوا ہے، شیشوں کے اندر بند پڑا ہوا ہے، ہمیں نظر بھی آ رہا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام ان کے اوپر آگ پیش کی جاتی ہے۔ کیسے پیش کی جاتی ہے؟ یہ چیزیں ہمارے تصور سے باہر ہے، لہٰذا صرف ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ حق ہے، عذاب قبر بھی حق ہے، ثواب قبر بھی حق ہے۔ اس کا انکار آیات قرآنیہ کے انکار کی وجہ سے اور حدیث متواترہ کے انکار کی وجہ سے کفر ہے، لہٰذا ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، باقی تفصیلات کے اندر ہمیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی اللہ کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ هو الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ وہ ذات ہے خلق لکم جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، ما ان ساری چیزوں کو، فی الارض جمیعا جو کہ زمین کے اندر ہیں، سب کی سب، یعنی اللہ رب العزت نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کر دیا اور ساری کائنات کی چیزوں کو تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ اس پر ہم نے پہلے تفصیل ذکر کی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتے ہیں میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہاں پر فرما دیا کہ کائنات
کہ ذرے ذرے میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری میں نے انسان کی بھلائی اور فائدے کے لیے پیدا کی ہیں۔ تو بعض چیزیں انسان کو ایسی لگتی ہیں کہ بظاہر اس کے اندر انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، اور اسی طرح حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں۔ ان چیزوں کا فائدہ ہمیں تو معلوم نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العزت کو ان چیزوں کا فائدہ معلوم ہوتا ہے، اور اس پر مستقل لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، یہاں پر اس کی تفصیلات کو ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ وہ ذات ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے پیدا کر لیا ہے تمہارے لیے ان چیزوں کو جو زمین کے اندر ہے، سب کی سب، یعنی تمہارے فائدہ کے لیے ہیں، تم ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ ہاں، بعض چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، تو ان کی پیدائش کے اندر بھی اللہ رب العزت کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، لیکن ہمیں کھانے سے منع کر دیا گیا ہے۔ تو لازم نہیں ہے کہ جس چیز میں ہمارے لیے فائدہ ہوگا تو ہم کھائیں گے تب فائدہ ہوگا، نہیں۔ ہمارے معاشرے کو ضرورت ہوتی ہے، ہماری زمین کو ضرورت ہوتی ہے، ہماری فصلوں کو ضرورت ہوتی ہے، ہماری خوراک کو ضرورت ہوتی ہے، ہماری آب و ہوا کو ضرورت ہوتی ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہمارا جسم استعمال نہیں کرتا، لیکن ہماری ارد گرد میں جو ماحول ہوتا ہے، جو ہماری آب و ہوا ہوتی ہے، جو ہمارا موسم ہوتا ہے، وہ چیزیں وہاں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ رب العزت نے ارادہ کیا آسمان کی طرف، فسواهن 7 سماوات، پھر ٹھیک کر دیے کتنے؟ 7 آسمان۔ 7 آسمانوں کو اللہ رب العزت نے ٹھیک کر دیا، برابر کر دیا، یعنی پہلے زمین کو بنا دیا، پھر آسمان کو بنا دیا۔ تو بعض آیات کے اندر ایسا آتا ہے کہ آسمان کو اللہ رب العزت نے پہلے بنا دیا تھا اور زمین کو بعد میں بنا دیا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ زمین کی پیدائش پہلے ہے، آسمان کی پیدائش بعد میں ہے، پھر زمین کا بچھا دینا ہے۔ تو زمین کا پیدا کرنا الگ چیز ہے، بچھا دینا اور اس کے اندر فصلیں اگانا، اس کے اندر نہریں لگانا، اس کے اندر دریائی نظام پیدا کرنا، اس کے اندر باغات اور جنگلات کو اگانا، درختوں کو اگانا، اور باقی یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ آسمان کی پیدائش کے بعد ہوئی ہیں۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں کی تعداد 7 ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر علم رکھنے والا ہے۔ اتنی بڑی دنیا اللہ رب العزت نے بنائی ہے، تو اب ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کونے کے اندر، دنیا کے کسی گوشے کے اندر کوئی چیز پڑی ہوئی اور اللہ کے علم سے وہ چیز باہر نکل جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کائنات کے ذرے ذرے کے اندر، وہ کہا جاتا ہے نا کہ کالے پہاڑ کی کالی چٹان کے درمیان کے اندر کالی رات میں ایک کالی چھوٹی سی چونٹی جو چلتی ہے، اللہ کو وہ بھی نظر آتی ہے، اور اس کے پاؤں کی جو آہٹیں ہوتی ہیں اللہ وہ بھی سنتا ہے۔ یعنی کائنات کا جو ذرہ ذرہ ہے وہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی اور قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔